زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو زمانے میں اب بھی بہت سارے پیر حضرات موجود ہیں، اور اہل سنت و جماعت سے وابستہ تمام پیران اعظام، تمام مشائخ اعظام ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ماضی قریب میں لوگوں نے ایک ایسی ہستی کو بھی دیکھا کہ جو بھی دیکھتا تھا گم ہو جایا کرتا تھا۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے چہرے میں وہ بات تھی، وہ نورانیت تھی کہ جو بھی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، جلووں کو دیکھتا تھا، وہ حضرت کے جلووں میں گم ہو جایا کرتا تھا، محو ہو جایا کرتا تھا۔ اور الحمدللہ نہ جانے کتنی بار حضرت کا ہم نے دیدار کیا، حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ ایک بات اور خاص تھی، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا علامہ ہو، فہامہ ہو، مفتی ہو، حضرت کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا سب پر سختہ طاری ہو جاتا تھا۔ اور میں خود ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی حضرت کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ خود پر ہمارا قابو ہے، جذبات اور احساسات پر قابو نہیں رہتا تھا۔ نورانیت ایسی کہ جو دیکھے وہ دیوانہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانے میں بہت سارے پیران اعظام ہیں، بہت سارے مشائخ اعظام ہیں، لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، قسم خدا کی جن لوگوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جلووں کو دیکھا ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے چہرے کو دیکھا ہے، ان کے ہنسی مکھڑے کو دیکھا ہے، ان سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے چہرے میں وہ بات تھی کہ جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا پھر وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا تھا، پھر وہ برائیوں سے باز آ جایا کرتا تھا، اور اکثر و بیشتر لوگ حضرت کا دیدار کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے کفار، نہ جانے کتنے مشرکین، نہ جانے کتنے اغیار، نہ جانے کتنے باطل فرقوں سے تعلق رکھنے والے فقط حضرت کا دیدار کرتے اور حضرت کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتے۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جلووں کی بات ہے، یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے ہنسی مکھڑے کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ جانیں گے جنہوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جو بھی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا مرید ہے، لوگ تم پہ فخر کریں گے، ناز کریں گے کہ تم نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا دیدار کیا ہے۔ اور قسم خدا کی یہ بات میں ہی نہیں بول رہا، فقط دنیا کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فہامہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مدبر، مفکر، بڑے بڑے قلمکار یہ بات لکھتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ جس سمت نکل جاتے تھے دیوانوں کا ہجوم ان کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ جس ملک میں پہنچتے، جس خطے میں پہنچتے تو ایک ہی صدا گونجتی تھی، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بے شمار تصنیفات ہیں، آپ کے کلام دیکھو، اللہ اکبر، کتنے خوبصورت خوبصورت نعتیہ کلام حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھے۔ اللہ اکبر۔ قسم خدا کی ہم جو کچھ کتابوں میں اولیاء کاملین کی صفات اور کوالٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان ساری کوالٹیز اور صفات کا پیکر تھے حضور تاج الشریعہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، صرف بر صغیر کے علماء نے حضور تاج الشریعہ کی علمی لیاقت کا اعتراف نہیں کیا۔ آپ دیکھیں عرب ممالک میں، ملک شام، ملک عراق، نہ جانے کتنے اسلامی ملک ہیں، مصر کو دیکھ لو، اللہ اکبر۔ دنیا کی قدیم ترین 3 یونیورسٹیز ہیں، دنیا میں سب سے پہلے 3 یونیورسٹیز وجود میں آئیں، الزیتونہ یونیورسٹی، القراویین یونیورسٹی، اور مصر میں الازہر یونیورسٹی۔ الحمدللہ الازہر یونیورسٹی کی طرف سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو فخر ازہر کا ایوارڈ دیا گیا، فخر ازہر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور یاد رہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ملک شام کے سفر پہ جب گئے 2009 میں، تو وہاں کے عرب علماء نے کس انداز میں حضرت کا استقبال کیا، کس انداز میں ویلکم کیا، سنو گے تو حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ یاد رہے وہاں پر جبہ اور قبہ اور ٹوپیاں دیکھ کر یا اشتہار میں بڑے بڑے نام دیکھ کر عزت نہیں ملتی ہے، وہاں پر علمی لیاقت دیکھ کر عزت ملتی ہے۔
ملک شام کے اندر ایک سے ایک جید عالم ہے، ایک سے ایک بڑا صوفی ہے، ایک سے ایک بڑا علامہ ہے. قسم خدا کی بڑے بڑے قابل اور بڑے بڑے علماء فقہا، بڑے بڑے مفسر مفکر آج ملک شام میں ہیں. وہاں جبہ و دستار کی وجہ سے عزتیں نہیں ملتی، وہاں قابلیت کی بنا پر، علمی لیاقت کی بنا پر ریسپیکٹ کی جاتی ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو آپ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب ملک شام گئے تھے، دمشق کے ایئرپورٹ پہنچے تھے تو ہزاروں علماء کرام، ہزاروں علماء شام، ہزاروں علماء دمشق پہلے سے ایئرپورٹ پر موجود تھے، اور اس طرح سے استقبال کیا گیا تھا، اس طرح کا پروٹوکول دیا گیا تھا جس طرح سے وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار مبارک کے پاس ایک فارم ہاؤس پہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں پر علماء کرام سے آپ نے ملاقات کی. دمشق کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی جس کا نام ہے الفتح الاسلامی یونیورسٹی، اس کے جو پرنسپل ہیں، اس کے جو محتمم ہیں، قسم خدا کی انہیں جب پتہ لگا کہ ہندوستان سے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے پوتے حضور تاج الشریعہ آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تو الفتح الاسلامی یونیورسٹی کے پرنسپل محتمم، اللہ اکبر، اتنی بڑی علمی شخصیت، اتنی قابل شخصیت، اللہ اکبر، دوڑے دوڑے آئے. اور آنے کے بعد علماء کرام نے بیان کیا جو موجود تھے کہ آنے کے بعد حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں بیٹھ کے زمین پر دو زانو ہو کر اور حضرت کے ہاتھوں کو چوما. اللہ اکبر. اور آج بھی دیکھ لیں آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضور عبدالعزیز الخطیب جو دمشق سے تعلق رکھتے ہیں، ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ ان کی زبانی سنیے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب ملک شام گئے تھے، سخت گرمی کا ماحول تھا، سخت گرمی تھی، لیکن علماء شام نے دیکھا، علماء دمشق نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے قدموں کی یہ برکت تھی کہ وہاں کے موسم میں ایک الگ طرح کی تبدیلی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، پورے دمشق میں کہیں بھی گرمی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، 114 کے قریب ملک شام کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسرز، چانسلرز، بڑے بڑے مفکر، محدث، بڑے بڑے قلمکار، پروفیسر، بڑے بڑے اسکالرز حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ اکبر. اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی باتوں کو جب سنتے تھے، حضور تاج الشریعہ کی فصاحت و بلاغت کو جب دیکھتے تھے، آپ کے عربی میں کلام کرنے کو جب دیکھتے تھے تو علماء شام کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے. اللہ اکبر. تعجب کرتے تھے کہ ہم عربی ہیں اور یہ عجمی ہیں، لیکن ان کی فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیات دنیا میں کم آتی ہیں. ایک مرتبہ آپ جرمنی کے ایئرپورٹ پہ اترے، عصر کی نماز کا وقت تھا. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے جرمنی کے ایئرپورٹ پر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی. ایک کونے میں بعض مریدین جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی اقتداء کرنے لگے، ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں نے حلقہ بنا لیا. اتنے میں ایک انگریز کی نظر پڑی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پہ. اس انگریز نے حضور تاج الشریعہ کے ایک مرید سے پوچھا، کیا یہ صوفی ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے مرید نے جب کہا کہ ہاں یہ صوفی ہیں، تو وہ انگریز ایئرپورٹ کے لوبی میں پڑی ہوئی ایک چیئر پر چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد چیخ چیخ کے یہ اعلان کرنے لگا، یہ بولنے لگا، اے لوگو سنو، میری بات کو توجہ سے سنو، جمع ہو جاؤ. ہم نے کتابوں میں جو پڑھا ہے کہ صوفی ایسا ہوتا ہے، صوفی ویسا ہوتا ہے، اگر کتابوں میں پڑھے ہوئے صوفی کو کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو وہ اس صوفی کو دیکھ لے جو یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب تک حیات تھے نا، مسلمانان ہند پر اس طرح کی آفات نہیں آئی تھی، اس طرح کی مصیبتیں نہیں آئی تھیں. اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بعد ایک کے بعد بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے علامہ فہامہ، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیر ہوتے تھے. حضور تاج الشریعہ کا جب قلم چل جاتا تھا تو مسلمانان ہند کے لیے
اور تمام بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آخری الفاظ ہوا کرتے تھے. چونکہ حضور تاج الشریعہ اپنے من سے کچھ نہیں بولتے تھے، ان کی زبان سے وہ نکلتا تھا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو. یاد رہے آج بہت سارے پیر ملیں گے آپ کو جو لوگوں کی اصلاح تو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے تو نظر آئیں گے، تقوی کی بات کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے، لیکن ان کی کتھنی اور کرنی میں آپ کو فرق نظر آئے گا. وہ لوگوں سے بہت ساری باتوں سے، بہت ساری بری چیزوں سے بچنے کے لیے کہیں گے، لیکن خود ان چیزوں میں ملوث نظر آئیں گے. لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اس ذات کا نام ہے کہ جو آپ کی قلم کی نوک سے نکلا آپ نے خود بھی اس پر عمل کیا. آپ اتنے سخت تھے شریعت پر پابندی کرنے میں کہ کبھی آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، چاہے آپ کی قلم کی زد میں آپ کا کوئی گھر والا آئے، آپ کے پریوار کا آئے، آپ کے خاندان کا آئے، یا وقت کا علامہ ہو، یا نام نہاد شیخ الحدیث ہو، نام نہاد شیخ الاسلام ہو، کوئی بھی ہو. اگر کسی نے بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر حملہ کیا تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے قلم نے تلوار کا کام کیا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقین جانیے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کہ جلووں کو ہم نے بار بار دیکھا، بارہا دیکھا، حضور تاج الشریعہ کا بارہا دیدار کیا. آج ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ دن اور ہمیں میسر ہو جاتے، کاش پیر و مرشد کا جلوہ ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتا، کاش پہلے کی طرح ہم اپنے پیر و مرشد کا بار بار دیدار کرتے. اب ہمارے مرشد دنیا میں تو نہیں، لیکن ہم یہ تمنا کرتے ہیں، یہ آرزو کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کاش خواب میں ہی پیر و مرشد کا دیدار ہو جائے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا دیدار ہو جائے. ناز کریں اپنی قسمت پہ وہ لوگ جنہوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا دیدار کیا. لاکھوں دلوں کی دھڑکن پیر اجمل رضا قادری، جس کو پوری دنیا کے مسلمان سنتے ہیں. وہ بریلی شریف میں پڑھے تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے مرید ہیں. وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں، اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. بریلی سے جب جا رہے تھے تب ان کے ساتھ کیا ہوا، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب پیر اجمل رضا قادری کے ملک تشریف لے گئے تب پیر اجمل رضا قادری کے ساتھ کیا ہوا. قسم خدا کی پیر اجمل رضا قادری خود بھی بیان کرتے ہوئے رونے لگے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حضور تاج الشریعہ کے جلووں کو جس نے بھی دیکھا ہے وہ پیر اجمل رضا قادری کی ان باتوں کو سن کر وہ بھی رو پڑے گا، اس کی بھی آنکھیں بھر آئیں گی. ہم کیا بولیں، ہم کیا کہیں. حضور تاج الشریعہ کی شان سننے کے لیے میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کرتا ہوں، آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ پیر اجمل رضا قادری کی ذرا یہ باتیں سن لیجئے. آپ بھی سنیے اور ہم بھی سنتے ہیں. میرے حضرت قبلہ عالم دوستو، دیانتداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت، اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے، میرے حضرت میں. ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی، تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں، کبھی نہ کبھی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے، اجازت ہی 2 لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی. آپ کراچی تشریف فرماتے وہ میرے ساتھ تھے. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، شکن بھی نہیں آیا. تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے. وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے، نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا. یہ کیسے 2 باتیں تو نہیں ہوتی، بات تو ایک ہوتی ہے. کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے، حضرت کب آئیں گے، چلے گئے. کئی آئے تو ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے، مولانا اسرائیل ان کا نام تھا. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا. میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے، ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کی 1-2 شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے، تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی. اور ہم ہیں بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. ہمارا تو 4تھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے. 4تھے درجے کے نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا، ایک سیکٹری ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے، ان کے پاس بھی چابیاں وابیاں ہوتی ہیں. ایک بار والا ہوتا ہے، ایک 4تھے 5ویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے، چل تو آ جا. ہم تو 4تھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں. وہ رکھ لے بس، مہربانی. بیٹھے رہے، دیر ہو گئی، تھک جاتا ہوں، تھک گیا، بات آگے نکل گئی. بیٹھے تھے تو تنہائی تھی، مجمع ہوا نا جب
مجمع بار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے، بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، چر ہویا میں ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں خواب میری ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں، دیر ہو گئی، میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا، کئی گھنٹے بیت گئے، بیٹھے رہے، مرضی ہے نا جی، یہی رس بول لیتے، وہ دی مہربانی۔ دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس، حضرت اسٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے کہ بڑھ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں، کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو۔ پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ، میں بھی اور ابرار بھی، ہم پیچھے بیٹھ گئے، وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے، لیکن جب بیٹھے نہیں میرے ساتھ موجود تھے، آپ گواہی لے سکتے ہیں، حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ۔ تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے، اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے، اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے۔ مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے، جاؤ نوکری کرو، اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا، فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، بس بات ختم ہو، معاملات حل ہو، باتیں بڑی ہیں، جو کروں تو کیا کروں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دوں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو، میں نے کہا کیا کروں، سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پیچھے، لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے؟ ہم وہ گڑیاں گڈیاں اب پہ اڈیاں، ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے، غریب پروری دیکھی ہے، میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا، میں کسان کا بیٹا ہوں، میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا، میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے، میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے، لیکن مجھے ان کے ارب اور کھرب پتی مرید ہیں، کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی، لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے، وہ پیار کرنے والے، میں نے ان کی غریب، لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے، اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے، میں نے غریب نوازی دیکھی ہے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے، میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے، ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی۔ بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا، میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے، میں پلٹ رہا ہوں، میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا، اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے، فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا۔ مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ، میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے بڑے کسان تھے، کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں، میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا، مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا، جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں، اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ۔ تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز، تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں، میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جੇਕਰ ਸਾਈਂ ਵਸਾਉਣ ਕੁਚੱਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉਜਾੜ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਈਂ ਵਸਾਉਣ ਕੁਚੱਜੀਆਂ پھر کیڑا مائی دا لال۔ طاقت ہے کسی کی، ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں، میں کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں، کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا، بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے، اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے، اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے، اسی نام سے پہچانے جائیں گے۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں پیر اجمل رضا قادری نے جو کہا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان غریبوں سے محبت کرنے والے تھے۔ بریلی میں ہم کئی سال رہے، ہم نے دیکھا حضرت جب ملاقات کرتے تھے تو پھر سب سے کرتے تھے، کوئی امیر ہو غریب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں
کہ امیر ہے تو الگ سے پروٹوکول دیا جائے، الگ سے اسپیشل ملاقات ہو، غریب ہے تو انتظار کرایا جائے. نہیں، انتظار ہے تو پھر سب کے لیے انتظار ہے، اور ملاقات ہے تو پھر سب سے ملاقات ہے. اور الحمدللہ ہم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہر امیر و غریب سے ایک جیسا برتاؤ کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ غریبوں سے محبت سے پیش آتے تھے. آپ غریب پرور تھے. 16 مئی کو بریلی شریف میں قل کی رسم ادا ہوگی. انشاءاللہ یہ ناچیز بھی حاضر ہوگا، اور سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ میں اپنے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی انشاءاللہ قل شریف میں حاضر ہو کر دعائیں کروں گا. اہل فلسطین کے لیے بھی اور ہمارے علماء اکرام کے لیے بھی جو آج قید میں ہیں، جیل میں ہیں یا پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا. آپ حضرات میں سے جو بھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے عرس میں حاضر ہو، وہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص اہل فلسطین کے لیے، علماء ہند کے لیے دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کا فیض عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.